السلام علیکم، میرا نام ضیاء الرحمان ہے۔ اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ویورز، ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کا شرازہ بری طرح سے بکھر چکا ہے۔ اس سیاسی بگاڑ کا سارا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ ابھی ایک گتھی ٹھیک سے سلجھتی نہیں اور دوسرا شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس سب میں عوام کنفیوز ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کیس جتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے اتنی ہی ہائی پروفائل شخصیات انوالو ہوتی ہیں۔ چھوٹے طبقے کے لیے انصاف ویسے ہی مہنگا ہے، اور اونچے طبقے کے لیے انصاف کو متنازع بنا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ ارشد شریف کا قتل ایسی ہی نوعیت اپنا چکا ہے۔ اسے اتنا متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حقیقت افواہوں کے شور میں دبا دی جائے، لیکن اس سب کے باوجود حقیقت کو دبانا یا چھپانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اسے تلاش کرنے کے لیے شعور کا ہونا اور غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ حال ہی میں جو عمر فاروق نامی شخص کو توشہ خانہ گڑھی کے متعلق لانچ کیا گیا تھا، اس میزائل میں بھی کافی تکنیکی خرابیاں تھیں، اور اس کے فوراً بعد تسنیم حیدر شاہ منظر عام پر آ گیا۔ اس شخص کے بقول ارشد شریف کا قتل اور عمران خان پر حملے کا منصوبہ مسلم لیگ نون کا پلان تھا۔ اس بندے کے مطابق نواز شریف اور ضلع گجرات کے رہائشی ناصر بٹ نے اس کے ساتھ مل کر کینیا میں ارشد شریف کے قتل اور وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی بنائی، کیونکہ ناصر بٹ نے اسے نواز شریف کے سامنے ایک ڈان کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ اس لیے نواز شریف صاحب نے اس کی ڈیوٹی وزیر آباد میں ایک شوٹر مہیا کرنے کی لگائی کہ جس کے ہاتھوں عمران خان کو قتل کروایا جا سکے۔ تسنیم شاہ نے کہا کہ پہلے تو میں میاں صاحب کو انکار نہیں کر پایا، میرے قائد کیا سوچیں گے، اور ایسا ممکن بھی ہے کہ بندہ کسی بڑی شخصیت کے اثر اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ان سے میں نے معذرت کر لی اور کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ کینیا میں ارشد شریف کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے اور وزیر آباد میں بھی ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ناصر بٹ نے آپ جناب کو اس خاص کام کے لیے تکلیف دی کیوں اس نے میاں صاحب کو آپ کا تعارف اس طریقے سے کروایا کہ یہ بندہ گجرات میں ہمیں شوٹر فراہم کر سکتا ہے؟ کیوں اس نے کسی حاجی نصر اللہ یا کسی مولوی غلام رسول کو اس کام کے لیے پیشکش نہیں کی؟ کیوں پنجاب میں اتنی بڑی مافیاز کی موجودگی کے باوجود اس کام کے لیے صرف آپ کو مدعو کیا گیا؟ کوئی تو خوبی آپ میں بھی موجود تھی جس سے ناصر بٹ متاثر ہو کر آپ کو میاں صاحب کے حضور پیش خدمت کر دیا۔ عمر فاروق ظہور اور تسنیم حیدر شاہ کے معاملے میں بہت سی مطابقت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں پر اعتماد طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، اور دونوں کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ نہ تو عمر فاروق کوئی ویڈیو یا آڈیو ایویڈنس فراہم کر سکا، اور نہ تسنیم شاہ کی طرف سے نون لیگ کی ترجمانی کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا، اور اپنے ذاتی بیان کے علاوہ اس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ صرف ملاقات کی تصاویر کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر دونوں ہی مختلف نوعیت کے کیسز میں ملوث ہیں، لیکن ان دونوں واقعات میں ایک فرق واضح ہے کہ جیسے ہی تسنیم حیدر شاہ کا بیان منظر عام پر آتا ہے تو نواز شریف کی یورپ کی طرف غیر اعلانیہ روانگی معاملے کو مزید مشکوک بنا دیتی ہے۔ اصولی طور پر تسنیم شاہ کو چاہیے تھا کہ پولیس اسٹیشن جا کر نواز شریف کے خلاف کے پہلے کیس اوپن کرواتا اور پھر میڈیا میں آ کر اس موضوع کو چھیڑتا، لیکن فی الحال تک اس کی طرف سے ایسا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ تسنیم شاہ کو چاہیے کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کارروائی کو جتنا جلدی ممکن ہو عملی شکل میں لائے۔ ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے جو ان سیاسی پارٹیوں کے کالے کارناموں کو بے نقاب کرنے میں مصروف ہے؟ یہ کوئی ایسی قوت ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے اصل چہرے عوام کے سامنے لانا چاہتی ہے کہ عوام الیکشن سے پہلے جان جائے کہ کس کے کتنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں،
یا پھر کوئی ایسی قوت ہے جو ملک کے اندر سیاسی گرد اڑا کر اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے؟ کیا یہ واقعی طاقتور ادارہ ہے یا پھر کوئی بیرونی طاقتیں اس سب کے پیچھے کار فرما ہے؟ کیونکہ اگر دور سے کوئی بیٹھا اس ملک کے اندر رجیم چینج کروا سکتا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کروا سکتا ہے۔ پہلے نون لیگ کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں اور پھر کچھ دن بعد عمران خان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ ایک گواہ تو دبئی سے توشہ خانہ کی گڑی کا خریدار بن کر اٹھتا ہے اور پھر چند دن بعد برطانیہ سے نون لیگ کا ترجمان انہی کے خلاف سنگین الزامات لگاتا ہے۔ یہ باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی تو تھرڈ پرسن موجود ہے جو قوم کو ان سیاسی مسائل میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ پارٹیز بالکل شفاف ہیں۔ ان کے بھی کیے انہی کے سامنے آ رہے ہیں۔ توشہ خانہ کی گڑی والے معاملے میں میرا عمران خان سے کچھ اختلاف ہے کہ جو بھی تھا وہ تحفہ بڑی محبت سے سعودی ولی عہد کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، جو انہیں آگے فروخت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا تو اسے توشہ خانہ میں ہی رہنے دیتے یا پھر اس کی مقررہ رقم ادا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ اگر اس کو بیچنا ہی مقصود تھا تو پھر اسے بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کروا دیتے۔ اور دوسری طرف ارشد شریف ناحق قتل ہوئے اور ان کا کیس شیشے کی طرح بالکل صاف ہے، لیکن موجودہ حکومت کا یہ حال ہے کہ توشہ خانہ پر تو شہباز شریف فوری تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، لیکن ارشد شریف کے معاملے میں تحقیقات کے اندر سست روی بھی ایک مجرمانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اوپر سے میاں صاحب کا فوری طور پر لندر چھوڑ دینا اس معاملے کو مزید مشکوک بنا دیتا ہے۔ آخر میں ایک خاص بات کہنا چاہوں گا، پاکستان میں سب ادارے قابل احترام ہیں، چاہے وہ ادارہ پاک فوج کا ہے یا پھر پولیس کا، ریونیو کا ہے یا وفاقی محتسب کا، ایف آئی اے کا ہے یا پھر اینٹی کرپشن کا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ ادارے ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں اور عوام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، پاک فوج کے علاوہ بیشتر ادارے اسی لیے بدنامی کا باعث بنے کہ وہ کرپشن میں ملوث ہو کر عوام کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ پاک فوج کو بھی چاہیے کہ دفاعی معاملات پر اپنی مکمل صلاحیت اور قوت لگائے اور اس سیاسی کشمکش کو عوام کے ذریعے حل ہونے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان خوش آئند ہے کہ آئندہ پاک فوج نے سیاست سے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا ہے۔ عوام کو جب تک پتہ ہوگا کہ 100% انہی کے منتخب نمائندے اقتدار کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو خود ہی ان کا استقبال جوتوں اور تھپڑوں سے کریں گے اور پاک فوج پر کبھی کوئی خرف نہیں آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔